نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين 24 آیت ہم کہہ رہے تھے اس کا فرسٹ پورشن ہم نے کر لیا تھا سیکنڈ پورشن پہ ہم جا رہے ہیں سیکنڈ پورشن سٹارٹس فرام فالصالحات تو نیک عورتیں ہوں ٹھیک ہے صالحات صالح کا جو مؤنث ہوتا ہے ڈیٹ از صالحہ صالحہ نیک عورت کو کہتے ہیں اور صالحات اس کا پلورل ہو گیا تو عورتیں کیا ہوں تو عورتیں نیک ہوں قانتات فرما بردار ہوں ٹھیک ہے اطاعت شعار فرما بردار حافظات حفاظت کرنے والیاں ہوں للغیبی غائبانہ یعنی پیٹھ پیچھے شوہر کے پیچھے سے شوہر موجود نہیں ہے اس کے غائب ہوتے ہوئے حفاظت کرنے والیاں ہوں بما حفظ اللہ جسے محفوظ کیا اللہ نے یعنی جسے اللہ نے بھی محفوظ کیا ہے نا اس کی مزید حفاظت کرنے والیاں ہوں مطلب اب یہ تین کوالٹیز ہیں تین یہ خصوصیات ہیں جو کہ عورتوں کی بیان کی گئی ہیں اور ان تین خصوصیات میں ہی وہ ذمہ داریاں بھی بتا دی گئی جو کہ عورتوں نے پوری کرنی ہے تو پیچھے مرد کی ذمہ داری تھی کہ مرد کیا رول پلے کر رہا ہے اور یہاں پر اب عورت کا ذکر ہے کہ عورت کیا کرے گی اور اس کا رول اس کا رول بیسکلی کیا ہوگا اس جو اچھی عورت ہوتی ہے نا جس عورت کی اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں کہ عورت اس سانچے میں ڈھل جائے تو وہ ایسی عورت ہے ٹھیک ہے اس کی یہ تین کوالٹیز ہیں جو کہ ہم یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں پہلی کوالٹی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ عورت میں کیا ہونا چاہیے بیوی کو کیسا ہونا چاہیے بیوی کو نیک ہونا چاہیے تو یہاں پر اسپیسیفکلی میاں بیوی کی بات ہی ہو رہی ہے اس آیت کے اندر ٹھیک ہے الرجال قوامون علی النساء مرد جو عورتوں پر نگہبان ہے تو خصوصی طور پر بات کس کی ہو رہی ہے میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے ادروائز جو اگر والد ہیں یا بھائی ہیں تو وہ بھی عورت کے ولی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ولی کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ساری ذمہ داریاں عورت کی اٹھائیں گے تو شوہر جو ہے وہ خصوصاً پھر قوام ہے تو ان رسپانس بیویوں کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ وہ نیک ہو نیکی کیا ہوتی ہے نیکی کا مطلب جب آیت بر ہم نے پڑھی تھی نا وہاں پر بھی ہم نے نیکی کی بات کی تھی نیکی بیسکلی نیک عورت اس کو کہیں گے جو کہ گناہوں سے بچنے والی ہے ٹھیک ہے گناہوں سے بچنا اور اچھے اعمال پر عمل کرنا اچھائیوں کو بڑھانا گناہوں کو کم کرنا برائیوں کو کم کرنا یہ کیا ہے یہ نیک عورت کی ڈیفینیشن ہے الصالحات جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے نا صالحین جو ہیں وہ سب جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ نہ ہوں خصوصاً اسی صورت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم کبیرہ گناہ نہ کرو تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو نیکیاں جو ہیں اچھائیاں جو ہیں انسان کی وہ ویسے ہی ریپلیس کر دیتی ہیں تو بیسکلی ایسا شخص ایسی عورت جس کے کھاتے میں کبیرہ گناہ ہے ہی نہیں تو وہ کیا ہے وہ صالحات میں سے ہے یا اگر کبیرہ گناہ ہوں بھی تو اس پر وہ پھر ساتھ ساتھ اس نے توبہ کر لی ہے اور نیکیوں میں بڑھنے چڑھنے والی ہے نیکیاں کرنے والی عورت ہے اچھے اعمال کرنے والی عورت ہے تو ایسی عورت کو بیسکلی اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ تم نے ایسا بننا ہے اور صالحین کا بھی قرآن میں بہت ذکر آیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد نیک نہیں بنیں گے مرد بھی
मर्दों को भी नेक बनने का हुक्म है और औरतों को भी, अस्सालिहात वो भी नेक औरतें ही बनेंगी। फस्सालिहात, आगे क्या है नंबर 2, क़ानितातुन। क़ानितात क्या होता है? क़ानता की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, इसके दो मीनिंग्स लिए गए हैं, ठीक है। कानाता की डेफिनेशन ये मुफरदातुल कुरान में जो लिखी है ना, वो ये है कि तमाम कमाल के साथ खामोशी से नमाज में खड़े होना और अल्लाह के आगे खुशू व खुजू इख्तियार करना। इमाम रागिब के नज़दीक इबादत में हमा तन मसरूफ होना, यानी अल्लाह की इबादत में हमा तन मसरूफ होना और गैर से तवज्जो को हटा लेना। कनूत ऐसी अताअत है जो पूरे खुशू के साथ की जाए और तवज्जो के साथ की जाए। और एंड में लिखा है कि इबादत में ऐसी अताअत जिसमें आजिजी हो। यानी यहाँ से आपको एक बात शुरू होगी कि कुनूत, एक बात समझ आ गई कि कुनूत की जो प्राइमरी डेफिनेशन है ना, वो अल्लाह से रिलेटेड ही है। अल्लाह की ऐसी अताअत करना, अल्लाह की ऐसी इबादत करना कि जिसमें आजिजी का इजहार हो, असल में वो कुनूत है, ठीक है। फर्मा बरदारी एक होती है ना अताअत करना, फिर होती है एक कुनूत इख्तियार करना। अल्लाह की अताअत जब की जाती है तब भी नमाजें पढ़ी जाती हैं, और जब कुनूत इख्तियार किया जाता है तब भी नमाजें पढ़ी जाती हैं। लेकिन कुनूत आला दर्जे की फर्मा बरदारी हो गई। अताअत करना मिनिमम लेवल है, कुनूत उसका हाईएस्ट लेवल है, आप ऐसे समझिए। तो कुनूत में आला दर्जे की फर्माबरदारी की जाती है। तो कुनूत बेसिकली अल्लाह के लिए है, अल्लाह की फर्माबरदारी करना। लेकिन इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में स्कॉलर्स ने ये भी फरमाया है कि वो ये जो अच्छी औरतें जो हैं वो सिर्फ अल्लाह की फर्माबरदारी करने वालियां नहीं है, बल्कि यहाँ पर शौहरों की तरफ भी रेफर किया जा रहा है कि वो शौहर की अताअत गुजार हैं, शौहर की फर्माबरदारी करने वालियां हैं, ठीक है। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने घर को क्या किया है? घर को एक सिस्टम बनाया है। घर को एक, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, कोई फर्म होती है, कोई भी यूनिट होता है जिसको सिस्टमेटिकली रन होना होता है, तो घर को अल्लाह ताला ने एक यूनिट की तरह डील किया है, जिसका डेफिनेटली एक सरबराह होगा, और वो सरबराह अल्लाह ने मर्द को रखा है। और इस बात को समझना इतना मुश्किल काम नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है वो एक ही होगा, सीईओ होगा। कोई क्लास है, क्लासरूम की जो क्लास टीचर है वो एक ही होंगी। फिर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स में से मॉनिटर जो है वो एक ही होगा। फिर पूरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट्स में से जो स्टूडेंट प्रेसिडेंट है, आप समझे, वो एक ही होगा, ठीक है। कोई भी ग्रुप आप बना लें, कोई भी आप स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वगैरह में, या इवन ऑफिसेज में यूनियंस वगैरह बना लें, किसी किस्म का कोई ग्रुप, कोई टीम बना ले, कभी ऐसा नहीं होता उसके दो हेड्स हो। अगर उसके दो हेड्स है ना, तो डेट इज रेसिपी फॉर फेलियर। अगर एक हेड होगा तभी कामयाबी होगी, क्योंकि पता है अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं डिसीजन में फंस जाते हैं, तो वो डिसीजन किसका माना जाएगा? उस एक हेड का माना जाएगा। हर सिचुएशन में मैं ये बात कह रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर तुम लोगों में से सिर्फ दो लोग भी कहीं जा रहे हैं ना, दो लोग, सिर्फ दो लोग, तो वो भी एक को हेड बना ले, वो भी एक को अपना लीडर चूज कर ले, चाहे वो सिर्फ दो लोग हैं। क्यों? अगर एक को लीडर चूज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो जो दो लोग जा रहे हैं ना, हो सकता है रास्ते में उनका कहीं इख्तलाफ हो जाए कि यहाँ रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। अब फाइनल से किसकी होगी? ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा ना हो, बात बहस मुबाहसे में ना चली जाए, बदमजगी पैदा ना हो, इसके इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाए? पहले से एक लीडर बना लो, जहां पे थोड़ा सा इख्तलाफ होगा बात उसी की मानी जाएगी। समझ आई? पहले से ही डिसाइड कर लें कि ये ज्यादा हिकमत वाला इंसान है, ज्यादा इल्म वाला है, इसको इन रस्तों का ज्यादा पता है या इस जगह का ज्यादा पता है, तो इसकी बात मानी जाएगी। समझ आ रही है? तो इतना इम्पोर्टेंट है एक लीडर को चूज करना। अदरवाइज क्या होता है? अदरवाइज लड़ाई झगड़ा, डिवीजन हो जाएगी, यूनिटी जो है, इत्तेहाद जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह अल्लाह ने घर को एक यूनिट बनाया और उसका एक सरबराह बनाया। अक्सर लोग आजकल आपने देखे होंगे ना, जो कहते हैं कि 50-50 पार्टनरशिप है मर्द और औरत की, घर में 50-50 पार्टनरशिप है, हम तो पार्टनर्स हैं।
ہم تو پارٹنرز کی طرح رہتے ہیں۔ تو اگر جو پارٹنرز والی سوچ رکھیں گے تو قوام والی سوچ جو ہے نا اس کو نیگیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو ذہن سے نکالنا پڑتا ہے۔ دیکھیں بہت سارے حقوق مرد اور عورت کے برابر بھی ہیں، جیسے محبت ہے، تو محبت پہ حق دونوں کا برابر ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا شوہر بیوی سے محبت کر رہے ہیں، بیوی بھی شوہر سے اتنی محبت کر رہی ہے۔ اب محبت میں اب دونوں پارٹنر ہیں 50-50، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح اب کھانا پینا ہے، کھانے پینے میں بھی آپ ایکول ہیں، ایکول کے پارٹنرز ہیں۔ جو شوہر کھا رہا ہے وہی بیوی کو کھلائے گا، وہی بیوی کھائے گی۔ جو بیوی کھا رہی ہے وہی شوہر کھائے گا۔ اگر شوہر باہر سے کھا رہا ہے تو اس کا کام ہے کہ بیوی کو باہر سے ہی کھلائے، ویسا ہی کھلائے جیسے اس نے کھایا۔ جیسا وہ پہن رہے ویسا ہی بیوی پہنے گی۔ بیوی ایسا نہیں ہے کہ شوہر باہر جا رہا ہے تو اچھا کپڑا پہنے گا، بیوی گھر پہ رہ رہی ہے تو کم اچھا کپڑا پہنے گی یا اس سے لو کوالٹی پہنے گی۔ نہیں، اس میں اللہ نے برابر کے حقوق رکھے ہیں۔ جیسے عزت ہے، عزت کے معاملے میں اللہ نے برابر کے حقوق رکھے ہیں کہ جیسے شوہر کو رسپیکٹ دی جائے گی، شوہر کی ٹریٹمنٹ ہوگی گھر کے اندر، اسی طرح عورت کو بھی سسرال والے ویسے ہی رسپیکٹ دیں گے، ویسے ہی اس سے پیار محبت سے ٹریٹ کریں گے، نوکرانی کی طرح نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ نے برابری بھی بہت سارے حقوق میں رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ سارے یہ جو معاملات ہیں، اخلاق ہے، اخلاق کے معاملے میں اللہ نے برابری کا سلوک رکھا ہے۔ بلکہ بہت ساری جگہ پر تو اللہ نے عورت کو زیادہ حق دے دیا ہے۔ جیسے اولاد ہو گئی ہے، اب میاں بیوی کو سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ اولاد قریب ہوتی ہے۔ اولاد ہو گئی ہے تو اولاد کو تو یہ کہہ دیا کہ تمہاری ماں کا زیادہ حق ہے تم پہ۔ باپ کا کم حق کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ماں کا 3 گنا زیادہ حق کر دیا۔ سوچے کتنا زیادہ حق ہے ماں کا، 3 گنا زیادہ حق، 3 گنا زیادہ ماں کی خدمت کی جائے گی، پھر باپ کی خدمت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کئی جگہ تو اللہ نے ماں کے حقوق، ماں نہیں عورت کے حقوق کو ہی زیادہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہنا کہ جی اگر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو حق زیادہ دیا ہے کہ فیصلہ وہ کرے گا، گھر کا سربراہ وہ ہوگا، فیصلہ وہ کرے گا، اور اس کی بات کو مانا جائے گا، اس کی فائنل سے ہوگی، اس کی بات کو وہاں مانا جائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عورت سے سارے حقوق چھین لیے؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ تو ایسا ایسا جو لوگ سوچتے ہیں نا وہی اصل میں مرد کو سربراہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مرد کو حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مرد کو کہ وہ ہمیں لیڈ کر رہا ہے، یہ بات ان کو ڈائجسٹ نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ حالانکہ اور وہ لوگ یہ باقی ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ ایک باپ کو جنت کا وعدہ اللہ نے کب کیا؟ جب وہ 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، 2 کی بھی کرتا ہے، 1 کی بھی کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے نا، جب صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو 2 کی بھی پرورش 2 کو بھی اچھا پالتا ہے نا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں، جو 1 کو بھی اچھا پالتا ہے وہ بھی میرے ساتھ جنت میں۔ تو یہاں تو اللہ نے بیٹیوں کا حق زیادہ کر دیا کہ بیٹیوں کی خدمت کرنے والا جو باپ ہے، بیٹیوں کو اچھے سے پالنے والا جو باپ ہے وہ جنت میں جا رہا ہے، بیٹوں کو اچھے سے پالنے والا باپ تھوڑی۔ یعنی اس کی بھی ڈیفینیٹلی فضیلت ہے، ایک فضیلت سے دوسری کم نہیں ہو جاتی ہوتی، لیکن یہاں پر بچیوں کی پرورش کو اللہ نے زیادہ فضیلت دے دی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کتنی جگہیں ہیں جہاں پر اللہ نے لڑکیوں کو، عورتوں کو برابر برابر رکھا ہے، معاملات میں، اخلاق میں، یا کچھ جگہ پہ اللہ نے زیادہ حقوق بھی دے دیے، ٹھیک ہے؟ عورت نے کس کی بات ماننی ہے؟ صرف ایک شوہر کی بات ماننی ہے نا، آگے 4 4 بیٹے جو اس کی بات ماننے والے ہیں وہ عورت کو نظر نہیں آتا۔ ایک شوہر کی بات مانتے ہوئے پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، اور 3 3 2 2 6 6 بیٹے جو میری بات مان رہے ہیں وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ اللہ نے مجھے اتنا اونچا کر دیا وہاں پر، اللہ نے مجھے اتنا زیادہ وہاں پہ سٹیٹس دے دیا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ارد گرد کے یہ جو فیمنزم والے لوگ جو یہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ان کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں حقوق دیے، تو کہاں دیے؟ کون سے دیے؟ دکھاؤ مجھے۔ تو ان لوگوں کو اس ہر اینگل سے سمجھایا کریں۔ ایک اینگل کو پکڑ کر بیٹھ جانا اور باقی اینگلز کو ٹوٹلی اگنور کر دینا تو یہ زیادتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عورت پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا اسی صورت میں پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پڑھا تھا نا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ان عورتوں کے ساتھ بہترین طریقے سے گزر بسر کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
یعنی اللہ تعالیٰ نے کہیں پورے قرآن مجید میں کہیں یہ تو نہیں کہا کہ شوہروں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو. کرنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی نہیں کرنا، وہ ڈیفینیٹلی اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، ڈیفینیٹلی کرنا ہے، لیکن عورتوں کے لیے خصوصاً تاکید کی گئی ہے، خصوصی طور پہ منشن کیا گیا ہے، خصوصی طور پہ اللہ نے کہا ہے کہ تم نے ایک عورت کو اپنے گھر میں لے کر آئے ہو تو وعاشروہن بالمعروف، اب ان کے ساتھ رہنا ہے تو اچھے طریقے سے رہو، پیار محبت سے رہو، بہترین طریقے سے رہو. اور بیوی، اور وہاں پہ بھی بیوی کی بات ہو رہی ہے، باقی عورتوں کے ساتھ تو آپ نے اچھے طریقے سے رہنا ہی ہے، اور باقی عورتوں کے ساتھ آپ رہتے بھی ہیں اچھے طریقے سے، ماں کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں اچھے طریقے سے، بہنوں کے ساتھ بھی بڑی پیار محبت ہے. بیوی کے ساتھ سلوک نوکروں والا ہے، ٹھیک ہے، بیوی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، بیوی کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ ہے، بیوی کو عجیب نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، دوسرے لوگ نہیں بیوی کی عزت کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بہترین بھلے طریقے سے تم رہو. سمجھ آ رہی؟ تو اللہ نے تو عورت کا کہیں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ نے عورت کا ساتھ نہیں دیا، عورت کو اٹھایا نہیں ہے، عورت کو حق نہیں دیا، عورت کو عورت کے ساتھ بہترین سلوک کا نہیں بولا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد اللہ نے اجر میں بھی برابر رکھا ہے عورت اور مرد کو، یہاں پہ بھی اللہ نے دونوں کے حقوق ٹوٹلی ایکول کر دیے، تقوی کے معاملے میں دونوں کو 100% برابر کر دیا. ٹھیک ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ آیت ہم پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ چاہے مسلمان مرد ہے، مسلمان عورت ہے، مومن مرد ہے، مومن عورت ہے، ذکر کرنے والے مرد ہیں، ذکر کرنے والے عورتیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب کے سب کو برابر کر دیا کہ سب کے لیے اجر عظیم ہے، سب کے لیے ایک جیسا بڑا اجر ہے. ایسا نہیں ہے کہ میری نمازوں کا کم اجر ہے تو مرد کی نمازوں کا زیادہ اجر ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. سورہ آل عمران کے اینڈ میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کو، انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا تم میں سے، من ذکر او انثی، ذکر ہو یا انثی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کسی کا عمل نہیں میں ضائع کرتا، سب کو برابر ڈیل کرتا ہوں. تو اعمال جو ہیں ان کے اعمال میں بھی اللہ نے برابر رکھا ہے، اجر میں بھی اللہ نے برابر رکھا ہے، ہر ایک کو اس کا تقوی کا سٹینڈرڈ اللہ نے سیم رکھا ہے. تو تقوی کا اگر ایک 90% فرض کریں ایک سٹینڈرڈ ایک مرد پورا کر رہا ہے، وہی 90% ایک عورت پورا کر رہی ہے، دونوں کا ریوارڈ سیم ہے، اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا. تو یہ جہاں پر 50-50 پارٹنرشپ اللہ نے رکھی ہے نا مرد اور عورت کے درمیان میں، وہ ہمیں بھول جاتی ہے. جہاں اللہ نے مرد کو ایک ہاتھ اونچا دیا ہے، ایک، اور وہاں بھی اللہ نے ذمہ داری دی ہے اس بیچارے پہ. اب جن کے جو لوگ لیڈرز بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو سی ای اوز ہوتے ہیں، جو کسی بھی طرح کی کسی بھی طرح کے گروپ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں ان کی ٹینشن کتنی ہوتی ہے. تو اللہ نے تو آپ کو ایک ٹینشن سے بچا لیا، ایک اتنی بڑی ذمہ داری سے جس پہ سوال ہو سکتا تھا، جس پہ پکڑ ہو سکتی تھی، اس سے اللہ نے بچا لیا. تو اس بات پہ تو خوش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ انجوائمنٹ کی بات کم ہے، قوام بن جانا نا یہ انجوائمنٹ کی بات کم ہے، اور جس کو احساس ہو نا تو ذمہ داری کی بات زیادہ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم مائیں بچوں کو پالتی ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، تم میں سے ہر کوئی راعی ہے. ٹھیک ہے، کلکم راعی، تم میں سے ہر کوئی کیا ہے؟ راعی ہے. مطلب تم میں سے ہر کوئی، راعی چرواہے کو کہتے ہیں نا جو بکریوں کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، مطلب تم میں سے ہر کوئی لیڈر ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں لیڈر نہیں ہوں، مجھے بھی اللہ نے لیڈر بنایا، لیکن ہر ایک کی جو عوام ہے نا وہ فرق ہے، ہر ایک کی جو رعایا ہے نا وہ فرق ہے. جیسے میرا بھی ایک سفیر ہے، ایک سرکل ہے، ایز اے مدر میں بات کر رہی ہوں، ورنہ آپ لوگ یونیورسٹی کالجز وغیرہ میں بھی کہیں نہ کہیں گروپس کو لیڈ کر رہے ہوں گے، ہر جگہ پر تو مرد نہیں لیڈ کر رہے نا، یہاں پر تو ہوم یونٹ کی، گھر کے یونٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو گھر کے یونٹ کی ہم اگزامپل فی الحال لے رہے ہیں. اگر مرد اوور آل گھر پہ قوام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی راعی ہے، لیڈر تو ہر کوئی ہے. تو ماں جو ہے وہ بچوں کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے، بچے جب چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، تو وہ ماؤں کی کسٹڈی میں ہے، ماؤں کی کنٹرول میں ہے، مائیں ان کی لیڈر ہے، ماؤں کی اتھارٹی ہے ان کے اوپر. تو یہ بھی نہیں عورت کو نظر آ رہا ہوتا.
اب اب سوچیں، اب یہ اب جتنی بھی آپ میں سے ماں ہے نا، ان کو یہ ڈیفینیٹلی پتا ہے کہ ہم بچوں کو ہم ایزی نہیں پھر لیتے. بچوں کی جب ہم نے ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے تو کتنی ٹینشن ہوتی ہے. ٹینشن ہوتی ہے، گلٹ بھی کتنا ہو رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا ادھر ادھر ہم نے اپنے لیے کچھ کھا لیا یا کچھ پکا لیا تو ہائے بچوں نے پتہ نہیں کھایا ہے کہ نہیں، بچوں کو کھلایا ہی نہیں، بچوں کو دیا ہی نہیں. تو تھوڑا سا اگر ادھر ادھر کہیں چلے گئے ہیں، بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، بچوں نے انجوائے نہیں کیا. ہر وقت ہر ذہن میں کیا چل رہے ہوتے ہیں؟ بچے چل رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ذمہ داری ہے نا بچوں کی ہمارے اوپر. تو اس ذمہ داری کو پورا کرنا ایک طرح سے ٹینشن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ٹینشن بن جاتی ہے، اور اگر میں اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں پوری کرتی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے کہ بھئی بچوں کا جو کام تھا وہ تم نے کیا ہی نہیں. بچوں کو کھلانا پلانا تھا، پالنا تھا، پیار محبت دینی تھی، ان کو ڈانٹنا نہیں تھا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، وہ تم نے کیا ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طرح مردوں کو بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ انہوں نے پورا گھر چلانا ہے، انہوں نے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، عورتوں کو بھی سنبھالنا ہے. جو اللہ نے ان کو ذمہ داری دی ہے وہ انہوں نے پوری کرنی ہے. ورنہ پوچھ لیں کس مرد کا دل نہیں کرتا کہ وہ گھر پہ سکون ہی کرتا رہے، وہ بھی آرام سے لیٹا رہے، بیٹھا رہے، انجوائے کرے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی انجوائمنٹ کو، آرام کو چھوڑ کے باہر نکلتے ہیں. آپ لوگ اب جب بازاروں میں جائیں گے نا تو بازاروں میں جو مزدور ہوتے ہیں اور بازاروں میں جو دکانوں پر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو کھپ ہوتی ہے، ایک ہی کپڑا انہیں کتنی کتنی دفعہ نکال کے دکھانا پڑتا ہے. کبھی بار بار بھاگ کے، ایک ہی دفعہ کتنی دفعہ بھاگ کے گودام میں جا کے کپڑا نکالنا پڑتا ہے. اتنا تو اکثر ہم لوگ گھروں میں نہیں بھاگتے. کل پرسوں بچوں کے کپڑے لینے کے لیے ہم گئے ہوئے تھے مارکیٹ، تو باہر سٹال پہ نا یہ شرٹس تھیں، تو وہ اس کو بولا کہ یہ شرٹ اس سائز میں چاہیے. تو وہ بیچارہ سٹال چھوڑ کے گودام میں گیا ہے لینے کے لیے. 500 کی شرٹ تھی، جو انڈر شرٹس نہیں ہوتی، وہ صرف 500 کے لیے وہ اوپر گیا ہے لینے کے لیے. اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ اب ہر ایک کے لیے شرٹس لینے سے کتنی دفعہ، کہ دن میں کتنی دفعہ بھاگ کے وہ ایسے جاتا ہوگا 500 کی شرٹ دینے کے لیے. کس لیے؟ کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے. ٹھیک ہے، اور ہم عورتیں گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ ہم 500 دفعہ کوئی چکر لگا، چھت پہ جانا پڑے 500 دفعہ جاتے ہیں؟ ہم نہیں جاتے. ہم لوگ ایک کام کرنی ہے، چلو اب میں آرام کر لوں، اب میں صوفے پہ بیٹھ کے آرام کر لوں، فون کر لوں، بیڈ پہ لیٹ کے آرام کر لوں، ہائے میں تھک گئی، اب میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں. ہمارا تو یہ سین ہوتا ہے. تو یہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری مرد کو دی ہے، اور مرد کو اللہ نے فزیکلی اسٹرانگ بنایا، زیادہ مسکولر بنایا اور زیادہ برداشت کرنے والا بنایا ہے. فوراً ایموشنل ہو کر رسپانس دینے والا اللہ نے مرد کو نہیں بنایا. اور یہی کوالٹیز چاہیے تھی باہر کام کرنے کے لیے، اور گھر میں کام کرنے کے لیے، گھر میں اپنے سفیر کو لیڈ کرنے کے لیے جو کوالٹیز چاہیے تھی وہ اب یہاں پر ہمیں عورتوں میں پتہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو 50-50 والا کانسیپٹ ہے نا، یہ میں نے ابھی آپ کو کلیئرلی ایکسپلین کیا. صحیح، واپس اس پہ آئیے. قانتات، شوہروں کی بھی فرما برداری کرنے والی ہیں. صحیح، آگے حافظات للغیب، حافظات للغیب، حفاظت کرنے والیاں غیب کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ شوہروں کے جتنے بھی حقوق ہیں نا، ان سب کی حفاظت کرنے والیاں بما حافظ اللہ، جس کی اللہ نے آلریڈی حفاظت کی ہے. کس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہوئی ہے؟ جیسے شوہر کا مال ہے، شوہر کا گھر ہے، شوہر کی چیزیں ہیں، شوہر کے راز ہیں، کوئی شوہر کی باتیں ہیں آپ کے پاس، پھر کوئی شوہر کی عزت ہے. ٹھیک ہے، ان سب کی حفاظت کرنے والی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اصل میں یہ سب کچھ اللہ ہی کی حفاظت اور نگرانی میں ہے. لیکن انسان کو جہاں یہ ذمہ داری دینی تھی نا، تو وہ اللہ نے عورت کو دی ہے. کہ جب شوہر نہیں ہے نا پریزنٹ، جب شوہر گھر پہ نہیں ہے، تو عورت کیا کرے گی؟ اس سب کی حفاظت کرے گی. اس اس سب کے اوپر وہ کسی اور کو دے نہیں سکتی اس میں سے کوئی بھی چیز بغیر شوہر کی اجازت سے. جیسے فرض کریں کوئی شوہر کے جوتے پڑے، 10 جوتے پڑے، کوئی آ کے کہتا ہے کہ مجھے، کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، کوئی مردوں والے جوتے دے دے. اب آپ بغیر پوچھے جوتے دے دیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے بغیر پوچھے جوتے دے دیے. اللہ تعالیٰ کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ عورتیں حفاظت کرنے والی ہیں، مرد کی ساری چیزوں کی، ہر چیز کی حفاظت کریں گے، تمام کے تمام حقوق کی. اب یہاں پر یہ اگزامپل میں نے جان بوجھ کر دی ہے اس انڈرسٹینڈنگ کے لیے
कि अगर आपकी और शौहर की ये अंडरस्टैंडिंग है, ऑलरेडी ये बात तय है आप दोनों के दरमियान कि बस ठीक है, अगर कोई मांगने वाला आता है तो ये चीज़ें मैं कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं करता, तो ये दे देना मेरे पीछे से, कोई मसला नहीं है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग्स होती है ना, जैसे खाना पीना है, इवन पैसे भी हैं। बहुत सारे शौहर, जो शौहर माइंड करते हैं कि मेरे वॉलेट से पैसे क्यों लिए, तो उन औरतों को इजाज़त नहीं है, वो नहीं ले सकती। लेकिन जिनके शौहर नहीं माइंड करते कि उनके वॉलेट से पैसे लिए गए हैं, या मेरा वॉलेट होता है, बीवी मेरी जिम्मेदार है, वो भी पैसे कभी ले सकती है, कोई मांगने वाला है उसको निकाल के दे सकती है, वैसे कुछ मंगवाना है उसके लिए ले सकती है, तो उस पे फिर पकड़नी है। ठीक है, वो फिर हिफाजत के जुमरे में नहीं आएगा, चाहे शौहर नहीं भी है घर पे। समझ आ गई बात? तो ये यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की भी बात है। लेकिन जहां तक राज वगैरह रखने की बात है, औरत शौहर की इज्जत की हिफाजत की बात है, और ओवरऑल माल की भी हिफाजत की बात है, तो वो सारा कुछ फिर औरत खसूसन मर्द की अम, गैर मौजूदगी में उसको महफूज ही रखेगी। तो ये तीन खूबियां होगी जो कि आपने पढ़ ली, और इनको हमने अपने अंदर लाने की कोशिश करनी है। अब आगे क्या है, ये सेकंड पोर्शन हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, इस आयत का जो सेकंड सेंटेंस है वो यहाँ पर हो गया। और ये औरत जो मर्द के हकूक की हिफाजत है ना, बेसिकली पीछे मर्द को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि वह औरत के हकूक की हिफाजत करे। तो यहाँ पर अब शौहर की ना मौजूदगी में औरत अब खुद हिफाजत करेगी मर्द के हकूक की। और मर्द को बेसिकली जो हकूक जिन हकूक की हिफाजत करनी है ना, उसमें उसने, तो उसमें शादी से पहले से ही उसका काम शुरू हो जाता है, शादी के वक्त से आप कह सकते हैं। तो शादी की भी बेसिकली सारी अरेंजमेंट, शादी की अरेंजमेंट की जिम्मेदारी, शादी पे घर बार फर्नीचर वगैरह की जिम्मेदारी, मेहर देने की जिम्मेदारी, ये किसकी है? ये शौहर की होती है। बीवियों ने जहेज नहीं लेकर जाना होता। ये जहेज का भी जो कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में। कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मर्द शादी कर रहा है, मर्द निकाह की गिरा बांध रहा है, मर्द औरत को अपने घर लेकर आ रहा है, तो ये भी मर्द की ही जिम्मेदारी है कि वो अरेंज करेगा। अब कवाम वो है, चीजें औरतें लेकर आ रही हैं, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस, जो कि हमने सोसाइटी में अपने रवाज कायम किया हुआ है और इस बात को शुरू किया हुआ है। जो लोग ये कहते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो हजरत फातिमा को दी थी ना, चीजें दी थी, वो प्याला दिया था, वो आटा पीसने वाली जो मशीन सी होती है वो दी थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें दी थी ना, वो इस जहेज के तौर पे नहीं दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा की शादी किससे की थी? हजरत अली से की थी, रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। तो हजरत अली को आप वसल्लम ने खुद पाला था, अपने घर में पाला था। और घर में पाल कर तो फिर फिर इसका मतलब है कि घर की शादी थी। लड़का भी आप सल्लम ने पाला था और लड़की भी आप सल्लम ने ही पाली हुई थी। तो जब हजरत अली की शादी हो रही थी तो आप सल्लम ने क्या फरमाया था कि तुम्हारे पास कुछ है? तो हजरत अली ने क्या कहा था? मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो आप सल्लम ने कहा था कि नहीं, ये जो जरा है कि तलवार है, क्या चीज़ थी उनके पास? तलवार थी मेरे ख्याल में। तो ये है तुम्हारे पास, इसको तुम बेच दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अल्टीमेटली हजरत उस्मान ने उसको खरीदा था, और खरीद कर पैसे दे दिया हजरत अली को, और वो जो तलवार थी वो भी, जो जरा थी, वो भी हजरत अली को तोहफे के तौर पे शादी के वापस भी कर दी थी। तो अब उनके पास पैसे भी थे और वो असलहा भी था, वो तो उन्होंने जंग में ही यूज करना था ना, तो वो पैसे भी थे। तो उन्हीं में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सिंस लड़का भी घर का था, लड़की भी घर की थी, तो आप सल्लम ही उन दोनों के इंचार्ज थे ना, दोनों के वली आप सल्लम ही थे, दोनों के सर पर आप सल्लम का ही साया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के घर के लिए ये कुछ चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया। ये हुआ था वहाँ पर ये नहीं हुआ था कि आप सल्लम ने कोई जहेज अलग से सिर्फ हज़रत फातिमा के लिए अपनी जेब से खरीद कर हजरत अली के घर में पहुंचाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इवन जो बाकी बेटियां थीं, जैनब, कलसूम और रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनका भी ऐसा कुछ जिक्र नहीं आता, अनहुन्ना, उनका भी ऐसा कुछ जिक्र नहीं आता कि उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ किया। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां थीं, ज़ौजात थीं, हमारी उम्माहात हैं, उनका भी ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता कि वो शादी के मौके पे कुछ आप सल्लम के घर लेकर आई हो।
اپنے گھروں سے یا ان کے والدین نے ان کو کچھ دیا ہو شادی کے موقع پہ کہ بھئی یہ تم ساتھ لے جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جہیز کا جو کانسیپٹ ہے یہ بالکل ہمارے دین میں ہے ہی نہیں. تو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے مرد کا قوام ہونا اور آگے پھر چلتا ہے. تو یہاں پر انشاءاللہ جب ہماری بات مکمل کرتے ہیں، میں خود اگلا حصہ سٹارٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، اگلے حصے کو انشاءاللہ ہم کل ہی سٹارٹ کریں گے. اور کل بھی ہو سکتا ہے ہماری یہ آیت کمپلیٹ نہ ہو، کیونکہ اس میں نے آپ کو بہت سارے واقعات سنانے ہیں، سیرت کے بہت سارے واقعات ہیں جس کو اس میں انکلوڈ کرنا ہے اس آیت کی سپورٹ میں، اس آیت کا آپ کو صحیح مطلب سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس آیت میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ آپ کو رہے اور نہ ہی آپ جب کسی کو سمجھانے لگیں تو اس میں کوئی کنفیوژن رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جاتے جاتے میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے، اس پورشن کے جو آج ہم نے پورشن پڑھا نا اس کی سپورٹ میں، کہ بہترین بیوی وہ ہے جسے اگر تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اگر تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے سے وہ تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. تو یہ بہترین بیوی کی جو ڈیفینیشن ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بھی ہمیں ایکسپلین کی ہے. اور ٹھیک ہے، دونوں کتابوں میں یہی حدیث مینشن ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.